اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ قلم آیت نمبر 4 میں ارشاد فرما رہا ہے، اور بے شک آپ خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں۔ یہ آیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ یہ آپ کا اعلیٰ اخلاق ہے، آپ کی شان میں انتہائی نامناسب جسارت ہوتی ہے۔ ان تمام احانتوں کے مقابلے میں آپ کے پاس خلق عظیم ہے۔ خلق عظیم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عقل عظیم کا ہونا۔ لوگ آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، آپ کو برا بھلا کہتے تھے، اس کے بدلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے تھے، نرمی سے پیش آتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے، اور لوگ آپ کا اعلیٰ اخلاق دیکھ کے متاثر ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور معذرت طلب کرتے تھے۔ یقیناً اخلاق انسان کو باکمال بنا دیتا ہے، انسان کو دولت مند بنا دیتا ہے، انسان کو کامیاب ترین انسان بنا دیتا ہے۔ اگر زندگی میں کوئی انسان کامیابی کی طرف آنا چاہتے ہو، کامیابی کی منزل پر آنا چاہتے ہو، تو اسے چاہیے کہ اعلیٰ اخلاق سے پیش آئے، یعنی ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے۔ یہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے زمانے کا حاتم وہ ہوگا جو خوش اخلاق ہو، اور بد اخلاقی فشار اور دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔ بد اخلاق کا دنیا میں کوئی دوست نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ اخلاق میں پیش آئیں، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی طرف زور دیتا ہے کہ اخلاق سے پیش آؤ۔ اخلاق ہی مال و دولت ہے، اخلاق ہی انسان کو باکمال انسان بنا دیتا ہے۔ والدین جو ہے فخر کرتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو پڑھایا ہے، بچوں کے لیے مال و دولت جمع کیا، بچوں کے لیے جو ہے عالیشان ہم نے مکان بنا دیا، لیکن اگر اخلاق کی طرف ذرا دیکھیں تو ان بچوں میں اخلاق نہیں ہوتی ہے، اور الٹا جو ہے والدین کے ساتھ بدتمیزی پیش آتے ہیں۔ جن بچوں کے لیے عالیشان مکان بناتے ہیں، وہ بچے جو ہے جب بات کرتے ہیں تو تم اور یار کہہ کے والدین سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اخلاق اس میں نہیں ہے، اخلاق آپ نے سکھایا نہیں ہے۔ جب اخلاق آپ نے سکھایا نہیں ہے، اس صفت کو آپ نے بچے تک منتقل نہیں کیا ہے، تو یقیناً آپ کی مال، آپ کی دولت پر وہ عیش و عشرت کر سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ ایک کامیاب ترین انسان نہیں بن سکتا ہے۔ ایک دلچسپ واقعہ ہے، ہزیمہ بادشاہ اور بادشاہ روم۔ ہزیمہ ابرش جو کہ عرب دنیا کا ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کی اور بادشاہ روم کی بہت گہری دوستی تھی۔ جب بھی ہزیمہ کوئی کام کرنا چاہتے تھے، کوئی اقدام کرنا چاہتے تھے، تو وہ بادشاہ روم سے ضرور مشورہ لیتے تھے۔ ایک دن اس نے اپنے قاصد کو بھیجا اپنے اولاد کے بارے میں رائے لینے کی۔ اس خط میں لکھا کہ میں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو بہت سارا مال جمع کیا ہے تاکہ وہ میرے بعد پریشان نہ ہو، اور اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا مشورہ دے سکتے ہیں؟ تو بادشاہ روم نے خط کا جواب دیا، مال و دولت ایک بے وفا معشوق کی طرح ہے جو ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی۔ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو اعلیٰ اخلاق و اچھے صفات کا مالک بنائے تاکہ وہ دنیا میں اسے محفوظ رکھ سکے، آخرت کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو اخلاق ہی ہے جو انسان کو دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو کوشش کریں اخلاق سے پیش آئیں، اخلاق سے جو ہے ایک دوسرے سے نرم لہجے میں بات کریں، اخلاق سے پیش آئیں، تو پروردگار عالم دنیا و آخرت دونوں میں ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔